میں سنت رسول خدا پہ عمل کرتا رہا ہوں، آپ کیوں لکھ رہے ہو اس کو؟ امام کا لکھنا، حاکم شام کا سر جھکانا، یہ بتا رہا ہے اب تک جو نظام تھا وہ اور تھا، حسن نے رسیوں سے جکڑ دیا۔ حکومت تو ملے گی مگر ان شرائط کے ساتھ۔ اب اگر شرط پورا نہ کرے تو زمانہ کس کو بے وفا اور بے عہد کہے گا، یہ فیصلہ تاریخ خود کرے گی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے شرائط میں پھر لکھا، شرط نمبر 2 لکھا میرے مولا نے کہ جب اس کے بعد حاکم شام کے بعد معاویہ کے بعد اب یہ حکومت واپس حسن کی طرف آئے گی، جس نے دی ہے وہ واپس لے لے گا، اور اگر وہ زندہ نہ رہا تو اس کے بھائی حسین کو ملے گی۔ حاکم شام کو اختیار نہیں کہ اپنے بعد اس حکومت کے لیے کسی کو جانشین بنائے۔ امام نے اپنی صلح کی سیکنڈ کنڈیشن میں یزید کی حکومت کو کینسل اسی وقت کر دیا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور یاد رکھیے یہ صلح کی شرائط زبانی یاد رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، تاکہ آپ بتا سکیں کہ تاریخ میں ہوا کیا ہے۔ اس کو بیعت کا نام دیا جاتا ہے، یہ بیعت نہیں ہے، یہ سیز فائر ہے، اور سیز فائر وتھ کنڈیشن کے ساتھ ہے، اور ساری کنڈیشنز امام حسن کی لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد تیسری شرط کہ یہ حاکم شام امیر المومنین کو گالی نہیں دے گا، خاص نماز کی قنوت کے اندر، خاص خطبات کے اندر، اور جب بھی ذکر علی کرے گا سوائے خیر کے کچھ نہیں کہے گا۔ اگر یہ نہ کر رہا ہوتا تو کہتا نہ کہ یہ شرط بیکار ہے، میں تو احترام کرتا ہوں علی کا۔ امام کا شرط لکھنا، اس کا قبول کرنا، اس کے گناہ کا اعتراف ہے کہ نہیں ہے۔ آج کے دور میں لوگ کے سب اچھے، کس نے شروع کیا سب و شتم، کس نے خطبے کا حصہ بنایا لفظ سب کو شتم کو۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے اس کے بعد امام نے چوتھی شرط میں لکھا کہ جو ایک خاص علاقہ ہے، اس علاقہ دار آب جرد یا آب جراد یا جراد، فارسی بات تو یاد رکھو شرط نمبر 4 میں کہ کوفے کا بیت المال اس میں شامل نہیں ہے، اس میں کوفے کا بیت المال شامل نہیں ہے۔ مالک کی مرضی ہے نا کہ کون سا کمرہ کرائے پہ دے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کوفہ شامل نہیں، کوفے کا بیت المال تمہیں نہیں ملے گا۔ پھر اسی شرط میں لکھا امام نے، اور ہر سال 50 ہوں گے، 50 لاکھ درہم کوفے کے بیت المال بنی ہاشم کے لوگ ہیں، ان کو امام نے پھر لکھا شرط نمبر 4 میں ہیں، ان کو ہر سال 10 درہم تقسیم کرنے ہوں گے۔ اس سارے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یہ آئیں گے اہواز کے قریب دار آب جرد سے۔ جب سرچ کرنے لگا کہ امام نے اس شہر کا نام کیوں لیا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، تو بالکل اس کے بارے میں اسلامی فتوحات کے باب میں لکھا ہوا کہ ایران یا فارس کے 3 بڑے شہروں میں 4 بڑے شہروں میں ایک شہر ایسا تھا
کہ جہاں لشکر اسلام اس دور میں بغیر جنگ کے مالک بن گیا، اس شہر کے لوگوں نے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا، لشکر اسلامی سے مقابلہ کرنے کے بجائے نہ کوئی جنگ ہوئی، نہ تلوار چلی، نہ گھوڑے دوڑے، نہ مسلمان آگے بائے۔ اگر کوئی ایسی زمین حاصل ہو جائے تو پیغمبر کے لحاظ سے قرآن کہتا ہے مال فے ہے، اور مال فے مال محمد مصطفیٰ ہے، اور پیغمبر کے بعد اولاد محمد مصطفیٰ ہے۔ تو یہ شہر خاص تھا۔ فرمائیے سارے پیسے کہاں سے ارینج ہوں گے؟ اس شہر سے ہوں گے۔ اس شہر پر گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں چلے گا پیسے کے اعتبار سے۔ شرط نمبر 4۔ شرط نمبر 5 اور آخری شرط، اسی شرائط کو بعض نے 12 کر دیا ہے، میں نے 5 پڑھی ہیں آپ کے سمیٹتے ہوئے۔ آخری شرط کیا تھی؟ امن و امان۔ فرمایا کہ جتنے بھی افراد ہیں عراق میں، شام میں، کالے ہوں، گورے ہوں، عربی بولنے والے ہوں، فارسی بولنے والے ہوں، سب کو امن حاصل رہے گا، اور خاص طور سے شیعان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے امن و امان رہے گا۔ یعنی یہ حسن کا محب تھا، حسن کی گورنمنٹ میں دکان جلا دو، امام نے شرط نمبر 5 میں باؤنڈ کر دیا، نہ کسی کا گھر جلا سکتے ہو، نہ دکان توڑ سکتے ہو، اس بنیاد پر کہ ماضی میں وہ کس گورنمنٹ کے ساتھ تھا۔ امن اور امان، 5 شرطیں۔ اور اب آئیے ان 5 شرطوں کا حشر کیا ہوا؟ اب جب اس نے حکومت لے لی امام حسن سے ان شرائط کے ساتھ، جو پہلا خطبہ دیا ہے حاکم شام نے، تو کیا کہا تھا کہ میں نے سلو اس لیے نہیں کی کہ تمہیں نماز پڑھاؤں، میں نے سلو اس لیے نہیں کی کہ تمہیں روزہ رکھواؤں، حج کرواؤں، میں نے سلو صرف اس لیے کی ہے کہ میں تمہاری گردنوں پر حکومت کروں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد سے ظلم و ستم کا بازار مسلسل گرم ہے۔ مولائے کائنات کے شیعوں کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا؟ زندہ انسانوں کی آنکھیں نکالی جاتی تھیں۔ کیا کیا جاتا تھا؟ ان کا سر تن سے جدا کر کے، ہاتھ پاؤں کاٹ کے، ان کے بدن کو درختوں پہ ایسے لپیٹا جاتا تھا جیسے تصویر بن کے رہ جائے۔ تو یہ تمام کے تمام واقعات پیش آئے امام حسن کے اس صلحوں کے بعد حاکم شام کے جرائم کے طور پر۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کبھی تو وقت آئے گا جب امام وقت آئے گا۔ اب رہا آخری مسئلہ ہمارا اور آپ کا کہ امام حسین اور امام حسن کے حالات میں کیا فرق۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ امام حسن، امام حسین علیہ السلام کے حالات میں کیا فرق ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام سے بے وفائی لوگوں نے کی، مگر میدان جہاد میں آنے سے پہلے۔ امام حسین علیہ السلام سے لوگوں نے بے وفائی کی مگر میدان جہاد میں آنے سے پہلے، اور امام حسن کے ساتھ بے وفائی کب ہوئی؟ میدان جہاد میں آنے کے بعد۔ اور اب آپ جس شعبے سے یہاں متعلق ہیں، آپ میری بات خوب سمجھ رہے ہیں کہ میدان میں آنے کے بعد نقصان کیا ہوتا ہے اور میدان میں آنے سے پہلے نقصان کیا کہلاتا ہے۔ یہ دونوں اماموں کے حالات کا فرق ہے۔ دوسرا مسئلہ، امام حسن کے مقابل کون ہے؟ حاکم شام۔ اور امام حسین کے مقابل کون ہے؟ فرزند حاکم شام۔ تو کہ دونوں برابر تھے؟ نہیں۔ حاکم شام کے 3 بڑے جرائم میں سے ایک جرم یہ
کہ اس نے ایسے اپنے کھلنڈڑے لڑکے کو، جس کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں، جو شراب پیتا ہو، کتوں کے ساتھ کھیلتا ہو. اللہ اکبر.